یہ لفظ یہ معنی یہ سخن ہے تیرا، یہ لفظ یہ معنی یہ سخن ہے تیرا، لب تیرے زباں تیری دہن ہے تیرا، پھر کس سے کریں شکر تیرا اے مولا، بخشا ہوا ہر عضو بدن ہے تیرا۔ جو مہمانان گرامی اس دوران تشریف لائے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب قمر ریحانی صاحب، صاحبزادہ علاؤالدین صابری صاحب، جناب نصر اللہ غالب صاحب، آج کی اس کانفرنس میں جہاں ملک کے مختلف حصوں سے محققین حمد و نعت تشریف لائے ہیں، وہاں ہم نے کچھ طالب علموں کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ حمد اور نعت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے میں محمد شایان قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حمد اور نعت کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سب سے پہلے تو قابل احترام جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، احمد گوئی صاحب اور محترم الوقار اشفاق صاحب اور محترم الوقار جناب طاہر سلطانی صاحب اور یہاں موجود ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب اور یہاں پہ جتنی اعلیٰ ترین شخصیات موجود ہیں اور تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت طلباء اور طالبات کو انتہائی محبت، ادب، احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بہت پراؤڈلی بات ہے کہ آج اعلیٰ ترین شخصیات کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور میں تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر اس کانفرنس میں حاضر ہوں اور اعلیٰ ترین شخصیات سے جو حمد و نصاب اور ہمارا تعلیمی نصاب، یہ جو موضوع حمد و نعت اور ہمارا تعلیمی نصاب، اس حوالے سے آگاہی حاصل کروں گا۔ چند کی پوائنٹس میں نے خود بھی لکھے ہیں اور ریسرچ بیس پر کہ آج حمد و نعت اور تعلیمی نصاب میں اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، تو اس حوالے سے اس پرسپیکٹو میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم غور کریں کہ حمد و نعت کا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں، جس کو ہم کہیں کہ ام القرآن سورہ فاتحہ کا جو آغاز فرمایا، وہ اس طریقے سے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اب ادھر غور کیجئے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ۔ سو اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور کسی عمارت کو دیکھتے ہیں، جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو بیسیکلی جو اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ عمارت بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، اگر کوئی آسمان کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اگر کوئی شجر اور حجر کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وائی؟ بیکاز ایوری تھنگ واز کریٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، در حقیقت وہ بھی رب تعالیٰ کی تعریف کہلائے گی۔ اور یہاں پر موجود جناب طاہر سلطانی صاحب جو کہ ادارہ چمنستان حمد و نعت کے روح رواں ہیں، جو بڑی کاوشیں اور محنتیں کرتے ہیں حمد کے اوپر، تو جو آج ہم اس کانفرنس میں موجود ہیں، جو حمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث نیریٹڈ کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من یدعا، بلایا جائے گا وہ شخص، من یدعا الی الجنت الذی اول، سب سے پہلے وہ شخص قیامت کے دن بلایا جائے گا، یحمدون اللہ علی السراء والضراء، جو قیامت کے دن جس شخص کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرتے ہوں گے۔ تو آخر میں اگر یہ بات کروں نعت شریف کے حوالے سے، تو نعت شریف تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ازل سے اب تک جاری رہے گا، اور اگر در رسول علیہ السلام کی بات کی جائے تو ہمیں بہت سارے شعراء اکرام دکھتے ہیں، جن میں سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام ہمیں سر فہرست دکھائی دیتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، جو حمد و نعت اور ہمارا تعلیمی نصاب،
چونکہ میں نے لکھے تو بہت سارے کی پوائنٹس تھے جن کا ذکر وقت طوالت سے خالی نہیں ہے. یہاں پہ اہل علم اور اہل دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے میں نے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں. اگر ہم غور کریں اس وقت جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے, کیونکہ today I am talking about you because they all are educated, well educated people, intellectual people, so I do not want to talk about them because I have come here to learn them. میں ان سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بیسیکلی آج جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے, کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میری جو فرینڈ شپس جو دوست وغیرہ ہیں وہ خود بھی جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور دیگر یونیورسٹیز وغیرہ سے. چونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کے یا دوسرے اداروں کے, وہ خود تو اپنی تعلیم کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو یہ 2 سے لے کر 5 تک جو ہمارے پرائمری لیولس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ میں نے ریسرچ بیس پہ انہی کتابوں کے نام لکھے جو اس وقت ہماری سندھ ٹیکسٹ بک ہے. اگر ہم دیکھیں کہ دوم جماعت میں جو ہم جناب ساقی جاوید صاحب کا جو ایک شعر ہے کہ ہم کو سیدھی راہ دکھانا, نیکی کے راستے پہ چلانا, تو میں آپ سب سے یہ التماس اور گزارش کروں گا کہ جب آپ ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں جن کا تعلق دوسری جماعت سے, تیسری جماعت سے, تو ان کو یہ جب ہم پڑھائیں تو ان کی ایکسپلینیشن دے کہ آخر صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے. قرآن پاک نے سیدھا راستہ کس کا ہے آخر؟ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ ان کا ہے, شہداء کا, انبیاء اکرام علیہم السلام کا اور صالحین کا. اور یہ سیدھا راستہ انہی لوگوں کا ہے کہ آج جنہیں کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ پرسنالٹیز کون ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان. تو جب آپ ان لوگوں کو یہ پڑھائیں تو ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشنز بھی دیں. اسی طریقے سے مجھے ایک نعت کا بڑا زبردست, پہلے میں حمد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ادھر 6ٹھی جماعت کے اندر جو اس وقت رئیس فروغ صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک بڑی زبردست نعت کا ایک مصرع لکھا ہے. تو نے ہی علم, حمد کا مصرع ہے, تو نے ہی علم کی دولت دی, تو نے ہی عقل کی نعمت دی. اگر اب ہم اس پہ غور کریں, آج بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا کہ جن کے پاس علم کی دولت آ جاتی ہے تو وہ اپنی فوقیت دوسروں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس علم کو اپنی ذاتی میراث نہیں سمجھنا ہے ہم نے, بلکہ اٹس آر رسپانسبلٹی ٹو کنوے دا میسج آف دا اسلام. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں, واٹ ایور وی ہیو لرن, تو یہ آگے ہم نے منتقل اپنے فیوچرز کے مستقبل کے معماروں کو کنورٹ کرنا ہے. وہ اس طریقے سے انہیں بتانے کہ یہ جو علم دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں تحفتاً دیے, تو اب اس کو آگے کنوے کرنا ہے. اسی طریقے سے جو عقل ہے, اگر آپ اسلامک ہسٹری کے اندر موجود ہیں تو ہسٹری کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا پرسپیکٹیوز ہماری ہسٹری کے اندر گزرے ہیں. اور اٹ از سیڈ دیٹ ہسٹری از ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ہسٹری. تو آپ تو بیسیکلی ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. ہمیں سب کو یہ چیزیں آگے کرنی ہیں. اور آخر میں اگر یہ کہوں کہ ہماری ماشاءاللہ سے مولانا الطاف حسین علی صاحب, جو کہ انہوں نے بڑی زبردست یہ 7ویں جماعت میں جو اس وقت سندھ ٹیکسٹ بک کی موجود ہے کتاب, اس کے اندر یہ جو اشعار حضور علیہ السلام کی مدح ثنانی میں انہوں نے مرتب کی ہیں, وہ بڑی زبردست. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. تو یہ جو اشعار ہیں, انہی اشعار کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سیرت نبوی اور عشق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے. اور آخر میں کیونکہ بہت سارے ہیں, اور آخر میں بس یہ میں ایک جو شعر ہے بڑا زبردست جس کے اوپر میں نے اپنے گفتگو ختم کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری نصاب میں شامل جماعت نوی میں جو ہم کلیاتی اسماعیل میٹری سے ماخوذ کی گئی ہے, اس حمد کا ایک شعر بہت ہی اہم اور ہم طلباء کے لیے بہت مفید ہے. وہ یہ ہے کہ تصور تیری ذات کا ہے محال, تصور تیری ذات کا ہے محال, کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. اگر ہم دیکھیں کہ باری تعالیٰ کے تصور کے اوپر اس وقت شاعر گفتگو فرما رہے ہیں, کیونکہ یونیورسٹیز کے طلباء موجود ہیں یہاں پر, آج ہمارے زیر بحث یہ کلام لیتی ہے معاذ اللہ کہ وجود باری تعالیٰ پہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس. تو اب یہاں پہ شاعر جو نوی جماعت ہے اسی کے اندر ہمیں یہ نقطہ دے رہے ہیں کہ تصور ہی تیری ذات کا ہے محال. یہاں تو رب تعالیٰ کا تصور ہی, اور آج ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہ التماس کروں گا کہ ان تمام حمدیہ اور نعت جو شعر جو ہمارے شعراء اکرام نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ لکھا ہے, بیسیکلی یہ جو حمد ہے, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی مجھ سے قبل از کہا کہ یہ جو حمد ہے یہی ہماری مرکزی حیثیت رکھتا ہے, یہی توحید
کی بیس ہے، اور یہی شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے حمد باری تعالیٰ، اور یہی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی یہ ہمیں ایک راہ دکھلاتی ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہر وقت استفادہ کرتے رہیں، اور نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں۔ اور آخر میں ایک بار پھر ہمارے طاہر سلطانی صاحب کو بڑی محبت اور گہرائیوں سے، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چوتھی بین الاقوامی حمد و نعت کانفرنس کے انعقاد پر اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ وما لی جاء الا البلاغ المبین۔